قرآن پاک سامنے رکھ کے علماء کرام کو گدھا کہنا یہ تبلیغ ہے موصوف کی، اور کل یہی کہیں گے کہ ہمارے معاشرے میں انتہا پسندی پھیل رہی ہے۔ جب آپ نے زبان استعمال کرنی ہے، اتنی گندی اور گھٹیا زبان جب آپ نے استعمال کرنی ہے، پھر آپ کس منہ سے کہیں گے کہ انتہا پسندی پھیل رہی ہے؟ میں اپنے دوستوں سے اور سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ اس گندی زبان کا جواب آپ کبھی بھی چھری سے، کبھی اسلحے سے نہ دیجیے۔ ہم انشاءاللہ العزیز آپ کو بخاری اور مسلم سے اور تمام کتب حدیث سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ پڑھ کے بتائیں گے، پڑھ کے سنائیں گے۔ جو حضرات، جو دوست بھی اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کبھی آپ اسلحہ نہ اٹھائیں، کبھی آپ چھری نہ اٹھائیں، کبھی آپ لڑائی نہ کریں۔ انشاءاللہ العزیز قرآن اور حدیث کے دلائل سے ہم اس گندی زبان کا منہ بند کریں گے۔ اگر کسی بھائی نے ایسا کوئی اسلحہ اٹھایا، ایسی کوئی حرکت کی، تو ہم اس سے بری ذمہ ہیں۔ ہم یہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ آپ اسلحہ اٹھا کے مرنے اور مارنے کی بات کریں۔ آج میں آپ کو بخاری سے، مسلم سے، ترمذی سے، نسائی سے، ابن ماجہ سے، تمام کتب حدیث سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا طریقہ جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود سکھایا ہے وہ پڑھ کے بتاؤں گا، اور اس کا منہ بند ہوگا جو یہ کہہ رہا ہے نا کہ بخاری مسلم سے یہ نماز کا طریقہ نہیں بتا رہے۔ یہ ہٹ کر رہا ان لوگوں کو، ان علماء کو جو رفع یدین نہیں کرتے، یہ ہٹ کر رہا ان علماء کو جو امام کے پیچھے قرات نہیں کرتے۔ آج میں آپ کو بخاری سے 5 حدیثیں، مسلم سے، ترمذی سے، نسائی سے، ابن ماجہ سے یہ بتاؤں گا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو نماز سکھائی ہے اس میں نہ رفع یدین ہے، اور نہ اس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ امام کے پیچھے قرات کی جائے۔ پہلے میں منفرد کی نماز کا طریقہ بتاؤں گا، اس کے بعد امام کے ساتھ نماز پڑھنے کا طریقہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور بخاری میں یہ 5 مرتبہ حدیث آئی ہے: 757، 793، 62، 51، 62، 52، 66، 67۔ یہ 5 احادیث ہیں جو صرف بخاری میں ہیں۔ مسلم میں 397، ترمذی میں 303، نسائی میں 884، ابو داؤد میں 856، اور ابن ماجہ میں 1060، مسند احمد میں 9352۔ یہ حدیث ہے جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود نماز کا طریقہ آپ نے سکھایا ہے۔ اس کو یاد رکھنا ہے کہ یہ وہ طریقہ ہے جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خود سکھایا ہے ایک منفرد ایک صحابی کو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، میں حدیث پڑھ رہا ہوں بخاری سے 6667، یعنی 6667۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ان رجلا دخل المسجد فصلى ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی ناحیۃ المسجد۔ ایک شخص مسجد میں داخل ہوا، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مسجد کے کونے میں تشریف فرما تھے، وہ آیا اور اس نے نماز پڑھنی شروع کی۔ فجاء فسلم علیہ، نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آیا اور سلام کیا۔ فقال له ارجع فصلی فإنک لم تصلی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا لوٹ جا، تو نے صحیح نماز نہیں پڑھی۔ فرجع فصلی، واپس چلا گیا، اس نے نماز پڑھی۔ ثم سلم، پھر اس نے سلام کیا دوبارہ آ کے۔ فقال وعلیک، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، واپس چلا جا، تو نے نماز صحیح نہیں پڑھی۔ قال فی الثالثۃ، تیسری مرتبہ اس نے عرض کی، فعلمنی یا رسول اللہ، مجھے نماز سکھائیے، میں صحیح نماز نہیں پڑھ رہا، آپ مجھے نماز کا طریقہ بتائیے۔ قال، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا قمت الى الصلاۃ، جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، مکمل اچھی طرح وضو کرو، ثم استقبل القبلۃ، پھر قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، فکبر، اور پھر اللہ اکبر کہو، اچھی طرح وضو کرو، قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو جاؤ، اللہ اکبر کہو، وقرأ بما تیسر معک من القرآن، جو تمہیں آسان لگے قرآن میں سے وہ پڑھو۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا طریقہ سکھا رہے ہیں کہ اللہ اکبر پڑھ کے آپ نے قرآن میں سے جو تمہیں آسان لگے وہ پڑھنا ہے۔
یہ نہیں فرمایا کہ صرف فاتحہ ہی پڑھنی ہے کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی. یہ حدیث فرمایا جو تمہیں قرآن میں سے آسان لگے وہ پڑھو. قرآن پاک پڑھ کے ثم مرکع پھر رکوع کرو حتی تطمئن راکعا یہاں کے سکون کے ساتھ رکوع کرو. ثم مرفع راسک حتی تعتدل قائما پھر کھڑے ہو جاؤ اطمینان کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. ثم مسجد حتی تطمئن ساجدا پھر سجدے میں جاؤ اچھی طرح سکون کے ساتھ سجدہ کرنا ہے. ثم مرفع حتی تستوی وتطمئن جالسا پھر سجدے کے بعد بیٹھ جاؤ سکون کے ساتھ بیٹھ جاؤ. ثم مسجد حتی تطمئن ساجدا پھر دوبارہ سجدہ کرو اچھی طرح سکون کے ساتھ سجدہ کرو. ثم مرفع پھر کھڑے ہو جاؤ 2 سجدے کر کے سیدھے کھڑے ہو جاؤ. تو یہ طریقہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا صحابی کو کہ تم دوسرا سجدہ کر کے سیدھے کھڑے ہو جاؤ بیٹھنا نہیں ہے. ثم مفعل ذلك فی صلاتک کلھا پھر اسی طرح تمام نماز میں کرنا ہے اگلی رکعت میں بھی اس طرح کرنا ہے. یہ طریقہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سکھایا کہ اللہ اکبر پڑھنا ہے اس کے بعد جو تمہیں میسر آئے قرآن میں سے وہ پڑھنا ہے. پھر رکوع کرنا ہے رکوع کرنے کے بعد پھر سجدے کی طرف جانا ہے. تو یہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ صرف فاتحہ پڑھنی ہے اور یہاں آپ نے فرمایا رکوع کی طرف جانا ہے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رفع یدین کا نہیں حکم دیا. لڑائی اس موصوف کی کیا ہے جی جن کو یہ گدھا کہہ رہا ہے اس کی لڑائی اصل یہ ہے کہ رفع دین نہیں کرتے. تو جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے طریقہ سکھائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور دیکھا ہے انہوں نے اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7ویں ہجری میں مسلمان ہوئے ہیں ایمان لائیں یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر کے آخر حصے کی یہ بات ہے. فرمایا اس طرح رکوع کرنا ہے اچھی طرح رکوع کرنا ہے پھر کھڑے ہو جانا ہے پھر اچھی طرح سجدہ کرنا ہے. آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک رکعت کا پورا طریقہ سکھایا اور اس کے بعد فرمایا اسی طرح دوسری رکعت بھی آپ نے پڑھنی ہے. یہ حدیث بخاری شریف میں 5 جگہ آئی ہے. صحیح مسلم میں نسائی ابن ماجہ اور مسند احمد دارمی تمام کتب میں یہ حدیث آئی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھنے کا طریقہ سکھایا ہے. اب یہاں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کوئی حکم نہیں دیا رفع یدین کا. تو یہ جو گالیاں بک رہا ہے تو اب کیا امام بخاری کو گالیاں بکے گا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا ہے اس میں تو رفع یدین ہے نہیں اس میں تو سورہ فاتحہ کا ذکر ہی نہیں ہے. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ فقہا کیا کہتے ہیں. اب جو سورہ فاتحہ جس کے بارے میں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے شاید فرمایا لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی. یہ موصول یہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتی اس کی نماز نہیں ہوتی. اگر آپ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں تو یہ 5 احادیث بخاری جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے سکھائی نماز کا طریقہ تو غلط ہو گیا. جو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو قرآن میں سے تمہیں آسان لگے وہ پڑھ لے. اگر یہ حدیث تم کہتے ہو کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی تو یہ جو 5 احادیث بخاری میں اور مسلم میں ترمذی میں نسائی میں ابن ماجہ میں دارمی میں مسند احمد میں جو احادیث ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے نماز کا طریقہ سکھایا ہے اس میں فرمایا جو تمہیں میسر آ جائے قرآن میں سے وہ پڑھ. تو کیا یہ ساری غلط ہوں گی؟ ہمارے فقہا نماز کا طریقہ اس طرح بتاتے ہیں کہ دیکھیں قرآن پاک میں سورہ مزمل میں آیا فقرؤوا ما تیسر من القرآن جب نماز پڑھو جو بھی آسانی لگے تمہیں نماز میں وہ قرآن پاک پڑھو. اور یہ 5 احادیث بخاری میں ہے جس میں یہ بتایا گیا کہ جو بھی آسان لگے قرآن پاک میں سے وہ پڑھو. اور یہ ایک حدیث ہے کہ جو فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. ایک طرف بخاری کی ایک حدیث اور دوسری طرف بخاری کی 5 احادیث اور قرآن پاک کی آیت. تو یہ ایک حدیث کو مان کے 5 احادیث کا انکاری بن رہے ہیں قرآن پاک کی آیت کی انکاری بن رہے ہیں. ہمارے فقہا کہتے ہیں نہیں ہم نے نہ قرآن کا انکاری بننا ہے نہ ہم نے احادیث کا انکاری بننا ہے. وہ کہتے ہیں قرآن پاک میں فقرؤوا ما تیسر من القرآن سورہ مزمل آیت نمبر 20 کہ جو بھی آسان لگے قرآن پاک میں سے تم پڑھو. تو نماز میں قرآن پاک پڑھنا فرض ہے جہاں سے بھی آپ پڑھیں. ایک تو اس آیت سے دلیل دوسری یہ دلیل ہے ہماری یہ 5 احادیث جو بخاری میں ہیں جس میں اللہ کے نبی نے خود نماز کا طریقہ سکھایا ہے اور فرمایا ہے کہ جو آسان لگے تمہیں قرآن پاک میں سے وہ پڑھو. تو ہمارے فقہا کہتے ہیں ہم نے قرآن پاک کہ جو قرآن پاک میں سے تمہیں آسان لگے پڑھنا قرات کرنا
اور بخاری کے 5 احادیث جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ فرماتے جو آسانی تمہیں میسر ہو قرآن پاک میں سے وہ پڑھو. تو قرآن پاک کی تلاوت کرنا فرض، مگر کوئی فاتحہ فرض نہیں، اس لیے کہ اگر فاتحہ فرض کریں تو قرآن کا جو عام حکم ہے وہ عام نہیں رہے گا، حدیث پاک کا عام حکم وہ عام نہیں رہے گا. تو ہمارے فقہا کہتے ہیں عام کو عام رہنا کا یہ اصول ہے کہ قرآن پاک کے عام کو کوئی خاص نہیں کر سکتا. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث عام حکم کی مزید تفصیل کرتے ہیں. اب بات رہے کہ اس حدیث کی کہ جو فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوگی، تو اس میں فقہا فرماتے ہیں کہ اس کو ہم نے واجب قرار دینا ہے، کیونکہ قرآن پر بھی عمل ہو جائے وہ عام رہ جائے گا، اور یہ جو سورہ فاتحہ کا پڑھنا ہے یہ واجب ہم کہتے ہیں اس لیے کہ یہاں لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اس میں یہ کہ جو فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز مکمل نہیں ہے، یعنی اس کی نماز میں کمی آ گئی ہے. اب یہی بات ہے کہ جو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس کی نماز میں کمی آ گئی ہے، تو وہاں یہ نہیں بیان فرمایا کہ وہ نماز باطل ہو گئی. تو یہ دو حدیثیں جب آپ ملا کر دیکھیں گے تو یہ ہے کہ سورہ فاتحہ نہ پڑھنے سے نماز میں کمی آ گئی. تو فقہائے احناف کا یہ فتویٰ ہے کہ قرآن پاک پڑھنا یہ فرض ہے، جہاں سے آپ پڑھیں فرض ہے، اور سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے. اور اگر کوئی یہ بندہ کہتا ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا جو طریقہ ہے جس میں آپ نے 5 احادیث بخاری میں، اس کا انکار کرنا پڑے گا آپ کو، اور قرآن پاک کا انکار کرنا پڑے گا کہ قرآن پاک میں حکم یہ ہے جو بھی آسانی ہو پڑھو، اور تم کہہ رہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی. تو ہمارے فقہا نے یہ ترتیب دی ہے کہ قرآن پاک پڑھنا فرض اور سورہ فاتحہ پڑھنا واجب. کس کے بارے میں؟ یہ منفرد اکیلے آدمی کے بارے میں، جو میں نے آپ کو حدیث سنائی 66-67 بخاری سے، جس میں آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز کا طریقہ سکھایا ہے. اب امام کے پیچھے پڑھنے کا